اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج میں آپ کے سامنے ایک ایسا عمل پیش کرنے لگا ہوں کہ جس عمل کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالی نے کامل مغفرت کا وعدہ فرمایا ہے۔ اب یہ عمل بڑا عجیب ہے۔ عمل عجیب اس لیے ہے کہ اس عمل کے اندر بندہ اپنے گناہوں پر استغفار نہیں کر رہا، گناہوں سے توبہ بھی نہیں کر رہا، گناہوں پر ندامت بھی نہیں اختیار کیے ہوئے، اور نہ ہی بندہ اپنے گناہوں سے بچنے کا پکا ٹھکا عزم کر رہا ہے، لیکن اس کے باوجود یہ عمل اللہ تبارک و تعالی کو اتنا زیادہ محبوب ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے کامل مغفرت کا وعدہ فرمایا۔ حالانکہ اللہ تبارک و تعالی کا اصول قدرت یہ ہے، قانون الہی یہ ہے کہ جب بندہ اپنے گناہوں پر نادم ہو، شرمندہ ہو، توبہ استغفار کرتا ہو، تب اللہ تبارک و تعالی گناہوں کو معاف فرماتے ہیں، اور تب اللہ تبارک و تعالی مغفرت کا وعدہ فرماتے ہیں۔ لیکن میں وہ عمل پیش کرنے سے پہلے آپ کے سامنے وہ روایت بحوالہ پیش کرنا چاہتا ہوں، اور حوالہ اس لیے پیش کیا جاتا ہے، اور میری تمام ویڈیوز کو آپ اٹھا کے دیکھ لیجئے، میری کوئی بھی ویڈیو بغیر حوالے کے پیش نہیں ہوتی، اور حوالہ اس لیے دیا جاتا ہے کہ لوگ یہ نہ کہیں کہ دیکھیے اپنے آپ کو وائرل کرنے کے لیے یا ویڈیو کو وائرل کرنے کے لیے یا ویوز کو حاصل کرنے کے لیے من گڑت قسم کی، موضوع قسم کی یا ضعیف قسم کی روایات پیش کی جا رہی ہیں۔ تو اس لیے میں آپ کے سامنے بحوالہ یہ روایت پیش کر رہا ہوں۔ بخاری و مسلم کی یہ روایت ہے، اور بخاری و مسلم کی جو احادیث مبارکہ جو روایات ہیں وہ ظاہر سی بات ہے مستند ہیں، اور موضوع اور من گڑت اور کمزور قسم کی روایات نہیں ہوتی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اس حدیث مبارکہ کی جو راوی ہیں وہ بھی انتہائی مضبوط اور ثقہ قسم کے راوی ہیں، جن کو دنیا حافظ الحدیث سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے نام سے جانتی اور پہچانتی ہے۔ تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث مبارکہ کے راوی ہیں۔ میں عربی عبارت بھی آپ کے سامنے پیش کروں گا، اور عربی عبارت کا خلاصہ بھی آپ کے سامنے پیش کروں گا، تاکہ آپ کو 100% اطمینان ہو۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان للہ ملائکۃ یطوفون فی الطرق یلتمسون اہل الذکر۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نورانی مخلوق زمین میں اور راستوں میں پھیلی ہوتی ہے، اور زمین میں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان برگزیدہ بندوں کی متلاشی ہوتی ہے، ان برگزیدہ بندوں کو تلاش کر رہی ہوتی ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کر رہے ہوتے ہیں۔ بالخصوص ان لوگوں کی متلاشی ہوتی ہے کہ جو ایک جگہ جمع ہو کر، ایک ہی مجلس کے اندر جمع ہو کر مختلف قبیلوں سے، مختلف خاندانوں سے، مختلف طبقات سے آ کر اس جگہ جمع ہو جاتے ہیں، اور وہاں اس مجلس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑائی بیان کی جاتی ہے، اللہ کی عظمت بیان کی جاتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان بیان کی جاتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی کبریائی بیان کی جاتی ہے۔ تو جب یہ فرشتے اس مجلس کے اندر پہنچتے ہیں تو اس مجلس کو اپنے نورانی پروں سے گھیر لیتے ہیں، اور یہ مجلس جب برخاست ہو جاتی ہے، اور اس مجلس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت، اللہ کی شان، اللہ کی کبریائی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑائی بیان ہوتی ہے، اور یہ مجلس جب ختم ہو جاتی ہے تو فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس جب یہ ان مجلس والوں کا احوال لے کر پہنچتے ہیں تو فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ باوجود اس کے کہ وہ عالم الغیب ذات ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ جانتے ہیں، لیکن اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں سے پوچھتے ہیں کہ کیف ترکتم عبادی، کہ تم نے میرے بندوں کو کن حالت میں چھوڑا، یعنی میرے بندے کیا کر رہے تھے، میرے بندے جس مجلس سے تم ہو کر آئے ہو اس مجلس میں میرے بندے کیا کر رہے تھے۔ تو پھر فرشتے کارگزاری سناتے ہیں، فرشتے تفصیلات بتلاتے ہیں، اور فرشتے عرض کرتے ہیں کہ یا ربا، وہ تیری بڑائی بیان کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ پھر پوچھتے ہیں کیا انہوں نے مجھے دیکھا ہے؟ فرشتے جواب دیتے ہیں یا ربا دیکھا تو نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر دیکھتے تو کیا کرتے؟ فرشتے جواب دیتے ہیں کہ اگر وہ دیکھتے تو تیری اور زیادہ حمد و ثنا، تیری اور زیادہ بڑائی بیان کرتے۔ پھر اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں کہ پھر وہ کیا مانگ رہے تھے؟ تو پھر وہ فرشتے عرض کرتے ہیں کہ یا ربا وہ جنت مانگ رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں کہ کیا وہ جنہوں نے جنت کو دیکھا ہے؟ فرشتے کہتے ہیں دیکھا تو نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں اگر دیکھ لیتے تو کیا کرتے؟ فرشتے جواب دیتے ہیں کہ یا ربا اگر وہ دیکھ لیتے تو
جنت کا اور زیادہ سوال کرتے، جنت کے اور زیادہ متمنی ہوتے اور جنت کی اور زیادہ خواہش کرتے۔ پھر اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں وہ کس چیز سے پناہ مانگ رہے تھے، تو فرشتے عرض کرتے ہیں کہ یا ربا وہ جہنم کی آگ سے پناہ مانگ رہے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھتے ہیں کیا انہیں جہنم کو دیکھا ہے؟ فرشتے جواب دیتے ہیں کہ یا ربا دیکھا تو نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ پوچھتے کہ دیکھ لیتے تو کیا کرتے؟ جواب ملتا ہے کہ یا ربا اگر دیکھ لیتے تو وہ اور زیادہ پناہ مانگتے، اور زیادہ جہنم کی آگ سے بچنے کی کوشش اور سعی کرتے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ پوری کارگزاری سننے کے بعد پھر فرشتوں سے کہتے ہیں کہ اے فرشتوں، وہ جتنے بھی مجلس والے ہیں، وہ جتنی بھی اس مجلس کے جتنے بھی شرکاء ہیں، ان تمام کے تمام شرکاء کی میں نے مغفرت کر دی ہے اور میں نے ان کو معاف کر دیا ہے۔ فَيَقُولُ أُشْهِدُكُمْ أَنِّي قَدْ غَفَرْتُ لَهُمْ فَيَقُولُ مَلَكٌ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ فُلَانٌ لَيْسَ مِنْهُمْ إِنَّمَا جَاءَ لِحَاجَةٍ۔ تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ اس مجلس والوں کی مغفرت کا اعلان فرما دیتے ہیں اور ان کی بخشش کا اعلان فرما دیتے ہیں، تو فرشتوں میں سے ایک فرشتہ کہتا ہے کہ یا ربا ان بندوں میں سے، ان مجلس والوں میں سے ایک بندہ ایسا تھا کہ جو اس مجلس کا باقاعدہ اور باضابطہ شریک نہیں تھا، وہ اپنی کسی حاجت سے، کسی ضرورت سے وہاں پر آیا ہوا تھا، بس اچانک آ گیا اور آ کر ان میں بیٹھ گیا۔ تو یا ربا ان کے متعلق اس شخص کے متعلق آپ کا کیا فیصلہ ہے؟ کیا اس کی بھی بخشش کا اعلان کیا جائے یا اس کو اس بخشش میں شامل نہ کیا جائے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جواب دیتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں قال هم القوم لا يشقى بهم جلیسهم، کہ اے میرے فرشتوں، اے میرے نورانی مخلوق فرشتوں، اس بات کے گواہ رہنا اور تم اس بات کے شاہد رہنا کہ میں نے ان سب کی مغفرت کر دی ہے اور میں نے اس شخص کی بھی مغفرت کر دی ہے جو ان کے ساتھ آ کر اپنی کسی ضرورت کے لیے بیٹھا تھا، کیونکہ یہ ایسے مقرب لوگوں کی مجلس ہے، ایسے برگزیدہ لوگوں کی مجلس ہے، ایسے نیک لوگوں کی مجلس ہے، ایسے محبوب ترین لوگوں کی مجلس ہے کہ ان کے ساتھ بیٹھنے والا بھی محروم نہیں ہوتا۔ تو لہٰذا جہاں میں نے تمام مجلس والوں کی مغفرت کر دی ہے، تو وہاں میں نے اس شخص کی بھی مغفرت کر دی ہے کہ جو ان کے ساتھ آ کر بیٹھا تھا۔ تو اس لیے میرے مسلمان بھائیوں، یہ وہ عمل ہے کہ جس عمل کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالی کامل مغفرت کا اعلان فرماتے ہیں۔ اور یہ عمل کیا ہے؟ نیک لوگوں کی مجلس میں بیٹھنا۔ یہ عمل کیا ہے؟ نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرنا۔ یہ کون سا عمل ہے کہ جو بغیر توبہ کے، کون سا ایسا عمل ہے کہ جس کے اندر بندہ اپنے گناہوں پر استغفار نہیں کر رہا ہوتا اور اپنے گناہوں پر ندامت نہیں اختیار کی ہوئی ہوتا، نہ ہی آئندہ گناہ نہ کرنے کا عزم کر رہا ہوتا ہے، بلکہ صرف اور صرف اللہ کی عظمت، اللہ کی کبریائی، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان، مقام اور مرتبے کو سن رہا ہوتا ہے، سنا رہا ہوتا ہے۔ تو یہ ایسی دینی محافل میں بیٹھنے والا عمل